صبح 10 بجے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ابھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. میں نے ایسے نہیں کہا تھا کہ میں اس کو صدر نہیں مانتا. یہ پاکستان کی دولت لوٹ کر وہاں پر اس نے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں جمع کرا رکھی ہے. کس طرح میں اس کو صدر پاکستان مان لوں, مجھے بتایا. صدر پاکستان کی ذات کو ٹارگٹ کر کے سیاست میں زندہ رہنا ہے, اور یہ اپنا سیاسی قد اونچا کرنے کے لیے اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں. کیا وہ شخص صدر پاکستان کہلانے کا حقدار ہے؟ جس سیاسی بونے نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ میں صدر نہیں مانتا, تو ان سے یہ سوال کریں کہ امیر المومنین بننے والے, اللہ کی زمین پہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے, کیا خدا کو مانتے تھے؟ 28 تاریخ کو پھر چل ہونی ہے, اور میں آپ سے اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں سب سے آگے ہوں گا, اور اس ملک کے لیے جان بھی دینی پڑی تو کوئی قربانی نہیں. تک 28 تاریخ کی مومنٹ کا تعلق ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں جو ویلکم بے نظیر کی اس وقت کی تحریک سے خوفزدہ تھے. آج یہ گو زرداری گو کے نعرے کی بیس پہ اپنی سیاست کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر اب مزید تاخیر کی گئی تو یہ زرداری جو اصل میں مداری ہے, 60% سے زائد پاکستان پہ ان کی حکومت ہے, 60% سے زائد پاکستان پہ ان کا قبضہ ہے. 60% پاکستان کو ان تمام مشکلات سے آزاد کر لیں جس کے حوالے سے یہ ریلیاں نکال رہے ہیں, تو باقی 40% کو بھی ایک امید اور آس ہو جائے گی. سیاسی ریلی نہیں, خدا کی قسم یہ پاکستان کو بچانے کی جنگ ہے. خدا کی قسم یہ ان چوروں لٹیروں سے پاکستان کو بچانے کی جنگ ہے. جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بھی جیالہ اس ملک میں زندہ ہے, وہ جمہوریت پسند قوتوں کے ساتھ مل کے پاکستان میں جمہوریت کے خلاف ہونے والی سازشوں کا چٹان بن کر مقابلہ کرتا رہے گا. یہ زرداریوں مداریوں کو دفن کرنے کی, سیاسی طور پر دفن کرنے کی جنگ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں جیسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دی شو. زبانوں سے تیر نکل رہے ہیں اور ایک دوسرے پر برسائے جا رہے ہیں. جلسے ہوں یا بیانات ہوں, ہمارے سیاستدان کسی سے بھی پیچھے نہیں رہتے. جب بولتے ہیں تو سوچتے نہیں کہ کیا بول رہے ہیں. پچھلے کچھ مہینوں سے سیاست میں ایک عجیب سا نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. کہیں قرآن پاک کو سر پر اٹھا کر اور کہیں سامنے رکھ کر اور کہیں اسے آگے پیچھے کر اس بڑی کتاب کو سیاست میں لا کر اپنی باتیں منوانے کی کوشش کی جا رہی ہیں. تو کہیں نعوذ باللہ آج اللہ تعالیٰ کے حوالے سے خدائی دعووں کی باتیں ہو رہی ہیں. یعنی کہ یہ کسی نے صحیح کہا ہے کہ پہلے سوچو اور پھر بولو صحیح, لیکن کام کی بات بولو. یہ زرداری مداری, یہ خدائی دعوے کرنے والے, ان سب باتوں سے مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ پاکستان بچاؤ موومنٹ کیا ہوگی. کانسٹیٹیوشنلی آپ عوام کو بتائیں کہ آپ صدر پاکستان کو کس طرح ہٹائیں گے. کانسٹیٹیوشنلی آپ یہ بتائیں کہ جمہوری حکومت کو آپ کس طرح چلتا کریں گے. کانسٹیٹیوشنلی آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ میں اتنا دم ہے کہ آپ پنجاب سے استعفے دے کے پاکستان میں ایک جمہوری بحران کھڑا کر دیں تاکہ نئے الیکشنز کی طرف پاکستان جا سکے. 60% حکومت آپ کے پاس بھی ہے, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ تمام پارٹیز اتنی ہی رسپانسبل ہیں. کوئی بھی بری الزمان نہیں ہو سکتا. بات ہمیں کرنی ہے ان لوگوں کی جو آج پینشن کی خاطر لائنوں میں لگ کر اپنی جانوں سے جا رہے ہیں. اگر آپ خود سوچئے, آپ کے والد 32 یا 38 ایئرز سروس کرنے کے بعد اپنی پینشن کی خاطر صبح سے رات تک لائنوں میں کھڑے ہوں, اور انہیں کوئی انگزائٹی کا یا ہارٹ اٹیک ہو جائے اور ان کی میت گھر واپس آئے, تو آپ پر کیا گزرے گا. اسی طرح ایک وہ شخص جو روزگار کی تلاش میں تڑپتا رہا, اور تڑپنے کے بعد اس نے اس جمہوری حکومت کی بڑے سے پارلیمنٹ کے آگے تیل کی بوتل چھڑک کر اپنے آپ کو آگ لگا دی.
آج اس کی بیوی نجمہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے. اس عورت کے سر پر کون ہاتھ رکھے گا؟ آپ کے پاس کیا کوئی پالیسیز ہیں یا صرف آپ ایک دوسرے کو تانے، عوام کو دلاسے اور بری باتیں کر کر ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں پھیلاتے رہیں گے؟ ہوگی ان سب چیزوں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آئیے میں اپنے گیسٹ سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں. 3 محترم گیسٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ 28 اور 30 اکتوبر کو پاکستان میں ایک ایسا سیلاب آئے گا جو سب کچھ بہا کے لے جائے گا. وہ سیلاب کون لائے گا؟ اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہوں گی؟ یا رات کے اندھیرے میں کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ GHQ سے ایک ٹیلی فون آئے گا اور چیف جسٹس کو بحال کر دیا جائے گا؟ یہ تحریک جینیون ہے؟ کیا پاکستانی عوام واقعی روڈوں پر ہے یا ہم ایسی تصویر پیش کر رہے ہیں؟ مشکلات تو بہت ہیں، اس پر بات کریں گے. سینیٹر صابر بلوچ صاحب سینئر لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو. ایک لمبا عرصہ اور لمبی جدوجہد آپ نے دی ہے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ظہیم حسین قادری صاحب چیف منسٹر پنجاب کے ایڈوائزر بھی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک اہم رکن ہیں. کامل علی آغا صاحب سیکرٹری انفارمیشن ہے، پاکستان مسلم لیگ کاف سے آپ کا تعلق ہے اور ایک سینئر سیاستدان ہیں. آپ سب لوگوں کو میں ویلکم کرنا چاہوں گی اور سلام بھی کرنا چاہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ میں اس سے پہلے کہ آپ لوگوں سے آغاز کروں، میں چاہتی ہوں کہ میرے ناظرین اس خاتون کی آواز بھی سن لیں کہ اس کی کیا ایسی مجبوری ہوگی اور وہ انسان کس طرح اس لمحے پر پہنچ جاتا ہے جب اس کو یہ اطلاع آئی ہوگی کہ اس کے شوہر نے اپنے اوپر تیل ڈال کر پارلیمنٹ کے آگے اپنے آپ کو آگ لگا دی. یہ شخص کا میں ذکر کر رہی ہوں، اس کا نام راجہ خان ہے اور یہ نوشہر و فیروز کے رہنے والے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت دے اور جنت الفردوس میں ان کا رتبہ بلند ہو. ان کی بیوی میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں. ادی نجمہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ادی نجمہ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا، میں نے سنا آج آپ کے گھر ایک بیٹا ہوا ہے. بیٹا ہوا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے نئی اولاد اور اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے. میں یہ بات پوچھتے ہوئے مجھے بہت شرم آ رہی ہے کیونکہ آپ کی تکلیف کا میں اندازہ ظاہر نہیں کر سکتی اور میں اگر یہ کہوں کہ میں کر سکتی ہوں تو یہ غلط بات ہوگی. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کیا آپ کے شوہر کی کوئی روزگار نہیں تھی؟ انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، وہ اسلام آباد گئے، وہاں جا کے انہوں نے یہ اپنے آپ کو جلایا. کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ کیا کہہ کے گئے تھے وہ آپ سے؟ وہ کہہ کے بعد گیا تھا کہ بہت دور پہلے بھی گیا تھا وہاں. اچھا. ہاں، یہ دوسری بار وہاں گیا تھا. پہلے وہ فیبروری کے گیا تھا تو اس نے کسی نے بھی اس کی نہیں سنی. پھر وہ واپس آیا. وہ بہت بے روزگار تھا، اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا کیا میں کروں کیا نہ کروں. اس کے لیے 2 ہمارے بیٹے بھی تھے. پھر وہ وہاں گیا تو کسی نے بات اس کی نہیں سنی. تو اس نے کہا کہ آج دوسری بار میں اسلام آباد جا رہا ہوں، اگر کسی نے وہاں میری کوئی بات نہیں سنی، میں اپنے آپ پیٹرول ڈال اپنے آپ کو آگ لگا تو میں نے کہا ایسا مت کرنا. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں کون دے گا؟ ہمارے پاس ایک روٹی کا وقت کا مشکل سے ہم کھاتے ہیں، وہ آپ ہم سے نہیں چھینے گے. نہیں، ابھی دوسری بار میں وہاں جا رہا ہوں، اگر حکومت نے ہماری نہ سنی تو میں اپنے آپ کو اوپر پیٹرول ڈالوں گا. اچھا، حوصلہ کریں بہن، حوصلہ کریں. ادی مجھے یہ بتائیں کہ یہ خبر آپ کو کیسے ملی؟ یہ اطلاع آپ کو ٹی وی سے ملی یا کسی نے فون کیا؟ کیسے آپ کو یہ اطلاع ملی؟ میں نے اس سے فون کیا تھا، پوچھا کہ کیسے ہو تم، خیریت سے پوچھ گیا کہ ہاں میں جا رہا ہوں اسلام آباد. میں نے کہا ایسا کام مت کرنا، میں اپنے آپ کو اوپر پیٹرول ڈال. اگر نہیں دیتے کوئی بھی مجھے نوکری دے یا پٹے والوں دے یا چوکی دار کوئی بھی مجھے نوکری دے تو میں پھر واپس کراؤں گا. ایسا کوئی بھی کام مت کرنا. آپ کے علاقے کا کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے آپ کے گھر تشریف لایا ہے؟ میں نے سنا ہے حکومت نے آپ کی مدد کرنے کے لیے 1 لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے. کیا وہ رقم آپ کو موصول ہو گئی ہے یا کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں. حکومت کی کوئی بھی آدمی ہمارے پاس نہیں آیا ہے، کوئی بھی نہیں. ہمارے ابھی تک کسی نے بھی ہمارے پاس نہیں آیا، نہیں سنا ہے. غریب لوگ کا ہم کیا چاہتے ہیں حکومت سے؟ بس ہمارے بچے ایک روٹی کا، ایک وقت کا روٹی ہمیں دے دے، بس کچھ بھی ہم اس سے نہیں مانگتے ہیں. ٹھیک.
हादी इंशाल्लाह ताला हम आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाएंगे और इंशाल्लाह आपकी हम मदद भी करेंगे। से दरख्वास्त है आप हौसला करें और अल्लाह ताला जब एक दरवाज़ा बंद करता है तो बहुत सारे दरवाजे खोल देता है, यही उसकी रहमतें हैं। सेनेटर साबिर बलोच साहब, ये बात बहुत दुख की है और जाहिर सी बात है ये हल्का तो सैयद ज़फ़र अली शाह साहब का है। उन्होंने ये बयान दिया है कि उनको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। मैंने तो सिर्फ एक घर की कहानी आपको बताई है, लेकिन अगर पाकिस्तान पर एक नज़र डाली जाए तो घर घर की यही कहानी है। आज आपने देखा होगा पेंशन लेने के लिए लाहौर में वो जो शख्स गया, वापस उसकी लाश आई है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस इस कदर नाकाम होती जा रही है, इतनी फेल होती जा रही है, सर्कल डेट बढ़ते जा रहे हैं, इदारे तबाही के दानों पर खड़े हैं और कोई भी एक्शन आप लोग नहीं ले रहे। यानी कि जिसको कहते हैं ना कि फौरी तौर पर इस वक्त आपको फायर ब्रिगेड की जरूरत है मुल्क में आग बजाने के लिए, लेकिन यू आर नॉट डूइंग दैट। ऐसे अपेरेंटली महसूस होता है, क्यों? बीबी थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया जी। बात बेसिकली ये कि देखो ये यकीनन ये बड़ा अफसोसनाक बात है। यानी जिस साहब ने अपने आप को आग लगा के खुदकुशी की और दूसरे पेंशनर का। अच्छा, और एक बात आपको बताऊं कि इन दोनों वाक़यात का प्रेसिडेंट साहब ने बड़ा सख्त नोटिस लिया है। जी। इनकी इंक्वायरी का हुक्म भी दिया है। अच्छा, और वो जो फैमिली जो उनके हैं उन फैमिली की मदद करने की हिदायत भी की है। देखें, बात यह है कि वो जो जिस बंदे शख्स ने वो किया है अपना जो खुदसूजी की थी, अच्छा उसके मुतालिक हमें ये सब पता चल गया है कि वो पार्लियामेंट लॉजेस में किसी साहब से मिलने के लिए गया था, तो शायद वो उनसे मुलाकात नहीं हो सकी और इसी बात पर जो है ना उसने आके, बहरहाल उसकी ज़िंदगी बड़ी कीमती ज़िंदगी थी, वो हमें सब इस बात का अफसोस है। लेकिन यास्मीन एक चीज़ आप देख लें कि आपने जो गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस की बात की, अब एक बात आप देखो, हम और आप एक बात, अगर एक चीज़ मैं कहता हूं तो वो कहते हैं कि जी के ये रिपीटिशन है। रिपीटिशन नहीं है। 8-9 साल तक एक ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप यहाँ रही है पाकिस्तान में। उससे पहले 3 साल तक नवाज शरीफ की हुकूमत थी। ये 12-13 साल का मामला है। 12-13 साल के अंदर जिस तरीके से यानी उस वक्त की जो बैड गवर्नेंस थी, उस वक्त की जो फ्रस्ट्रेशन थी, उस वक्त की जो ऑटोक्रेटिक रूल था, और उससे पहले जो अमीरुल मोमिनीन साहब अपने आप जो हुकूमत चलाते थे, 3 साल तक उनकी गवर्नमेंट थी, ये आज आप महसूस कर रहे हैं, या अनएम्प्लॉयमेंट है या दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये रिपरकशंस हैं उन पिछले 12 साल के जो अदवार का। आज अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत, मैं हैरान हूं इस बात का कि इसमें कोई शक नहीं, यू आर इन वार के दिनों में आपको बड़े तकलीफें भी आती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट ने कितने अच्छे इकदाम किए। अच्छे इकदाम को तो कोई नहीं देखता, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को कोई नहीं देखता, पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेकाम लाया गया है उसको कोई नहीं देखता, रिकॉन्सिलिएशन की जो पॉलिसी पीपल्स पार्टी और सदर जरदारी साहब ने दी है उसको कोई नहीं देखता। तमाम पार्टीज को हंगामी बुनियाद पर उन्होंने दावत दी है कि आप आए। अब जिस तरह हमने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए, जिस तरह हमने सूबों को एनएफसी अवार्ड दिया, उसी तरीके से बीबी बात, एक मिनट के लिए मेरी बात सुने आप बीबी, मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहती हैं। मैं खाली ये कह रही हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आप लोगों ने दिए, बहुत अच्छा किया, लेकिन ये अवाम का पेट नहीं भर सकती, ये रोटी नहीं भर सकती। 28 तारीख को जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अगर मेरी जान भी चली जाए तो ये लूट बाजारी के बाजार को अब खत्म करना होगा, ये वो कह चुके हैं, तो कोई बड़ा लावा तो उबल रहा होगा ना जो निकलेगा अवाम का।